بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جی ہاں ناظرین کرام، دراصل شعبان المعظم رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم ایمان کو مضبوط کرنے اور استغفار کرنے اور رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اپنی عبادات پر توجہ مذکور کرنے میں یاد دہانی کراتا ہے۔ شعبان ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ اپنے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، لہذا اس مہینے میں رجب المرجب کی رخصتی اور رمضان کی قربت محسوس کی جا سکتی ہے۔ شعبان المعظم کو فضیلت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مستند روایات اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے، استغفار کرنے اور رمضان کی بابرکت مہینے کی تیاری کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت کو بڑھانے کے لیے جہاں روزوں کی تعلیم فرمائی، وہیں نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ بالخصوص ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روزے رکھنا منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ تقریباً شعبان کے روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کبھی 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو اور رمضان کا امتیاز نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں میرے اعمال روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف شب میں اپنی نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے یا بغض رکھنے والے کے۔
ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ شعبان وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ آپ نے اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں شعبان میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ تہجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہٰذا شعبان کی راتیں اضافی عبادت کے لیے وقف کریں اور خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں اور خوب غور و فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شعبان کے مہینے کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔